نہیں ملتے۔ میں تھک گیا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، نہیں ملتے، مگر نہیں ملتے۔ آج جب سب سے بڑھ کر ساز و آہنگ کا چلن عام ہے، لہن داؤد والے بہت ملتے ہیں، مگر نغمہ داؤد والے نہیں ملتے۔ انسانوں کی بڑائی، عظمت اور ان کی محبت سے سرشار لوگ بہت ملتے ہیں۔ عشق کی آگ اور جذبوں کی حرارت کو نغموں کی صورت دینے والے بہت ملتے ہیں۔ دل ربا ناظرینوں کی رعنائی کو ساز و آواز کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے بہت ملتے ہیں۔ حسن و شباب کے جلووں اور عشق و محبت کی داستانوں کو لہن و الفاظ کے قالب میں ڈھال کر لافانی گیت تخلیق کرنے والے بہت ملتے ہیں، مگر نہیں ملتے۔ بے مثل انسانوں کے باکمال خالق کی حمد کرنے والے نہیں ملتے۔ محبت کی تپش، حسن کی ادا، شباب کا خمار، ساز کا آہنگ جس نے بنایا، اس کی حمد کرنے والے نہیں ملتے۔ مخلوق کے ہر وصف کے عاشق مل جاتے ہیں، مگر خالق کے لامحدود جمال و کمال کے عارف ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ جو عارف نہیں، جو واقف نہیں، وہ کیا حمد کریں گے؟ جو جانتے نہیں، بیان کیا کریں گے؟ جنہوں نے اسے پایا نہیں، وہ دوسروں کو خدا تک کیا پہنچائیں گے؟ میں جانتا ہوں اس الغنی کو اپنی تعریف سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر میں سوچتا ہوں کہ جمال و کمال کا اس درجے شعور رکھنے والا، حسن و ادا کا ایسا ذوق رکھنے والا انسان اس صاحب جمال سے اس درجہ کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ مانا کہ ذات احد کو دیکھا نہیں جا سکتا، مگر اے نادانو، مخلوق کی جن اداؤں پر تم مر مٹے ہو، اسی کے آئینے میں صاحب تخلیق کا جمال و کمال دیکھ لو۔ حسن کو دیکھ لیا، گیت کو سن لیا، رنگ و مہک کو پا لیا، اسے بھی تو جان لو جو ان کا خالق ہے۔ آج جب سب سے بڑھ کر ساز و آہنگ کا چلن عام ہے، لہن داؤد والے بہت ملتے ہیں، مگر نغمہ داؤد والے نہیں ملتے۔ میں تھک گیا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، مگر نہیں ملتے۔ کوئل کی کوک۔ کوئل کی کوک ان خوبصورت ترین آوازوں میں سے ایک ہے جنہیں انسانی کانوں نے کبھی بھی سنا ہے۔ گرمیوں کی آمد پر سیاہ رنگ کا نر جب کوکنا شروع کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ درختوں کی ہر شاخ ہوا کے دوش پر جھومنا شروع ہو گئی ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا کے جھونکوں کے درمیان بلند ہوتی یہ کوک گرمی کی تپش کا احساس بہت کم کر دیتی ہے۔ کوئل اگر آم کے درخت پر کوک رہا ہو تو لگتا ہے کہ آموں کی تمام تر مٹھاس کوئل کی کوک میں سرایت کر گئی ہے، اور آم کا درخت بآواز کوئل اپنی مٹھاس کو ارد گرد کے ماحول میں تقسیم کر رہا ہے۔ کوئل کی کوک کو سننے کا ایک دوسرا زاویہ بھی ہے۔ یہ زاویہ ایک بندہ مومن کا زاویہ ہے، ایسا بندہ جو ہر لحظہ خدا کی یاد میں جیتا اور ہر شے میں اسی کی عنایت کا عکس تلاش کرتا ہے۔ ایسے مومن کی در سماعت پر کوئل کی دلکش کوک جب دستک دیتی ہے تو اسے بے اختیار محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی حمد اور اس کی شکر گزاری کے لیے جس مٹھاس، جس محبت اور جس احساس کی ضرورت ہے، کوئل کی کوک اسی ضرورت کے جواب میں تخلیق کی گئی ہے۔ پروردگار عالم کے ہر مخلوق پر انگنت احسانات ہیں، مگر سب سے بڑھ کر اس کے احسان حضرت انسان پر ہیں۔ اس لیے ایک انسان کو ہر نعمت ملی ہے اور نعمتوں کو محسوس کرنے والا دل بھی ملا ہے، مگر اکثر لوگوں کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا دل نہیں ملا ہوتا۔ جن خوش نصیبوں کو یہ دل مل جائے وہ تازیست اسی احساس سے تڑپتے رہتے ہیں کہ خدا کے شکر اور حمد کے لیے کوئی لفظ کافی نہیں ہے۔ ایسے میں گرمیوں کی دوپہر میں جب کوئل کوکتی ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ان کی تلاش کا جواب مل گیا۔ ان کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ خدا کے فرشتے ان آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محبت اور شکر گزاری میں ڈوبے یہ آنسو نمکین نہیں بلکہ کوئل کی کوک کی طرح میٹھے ہیں۔
وہ مٹھاس جس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بابر کا المیہ۔ انسانی وجود خواہشات کا ایک تپتا ہوا صحرا ہے۔ یہ صحرا اپنی سیرابی چاہتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ دنیا دشت انسان کو سیرابی سے روشناس تو کراتی ہے، مگر تسکین کی منزل تک کبھی نہیں پہنچنے دیتی۔ یہاں خوشبو کی مہک، ذائقے کی لذت اور سریلے نغموں کی موسیقیت جیسی انگنت نعمتیں لطف و راحت کا خوان لذت تو ضرور بچھاتی ہیں، مگر موت، بیماری، بڑھاپا، محدودیت اور بوریت کی بنا پر انسان اس خوان نعمت سے ہمیشہ بھوکا پیاسا اور محروم ہی اٹھتا ہے۔ فاتح ہند مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی زندگی اس انسانی المیے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بابر 1483 میں پیدا ہوا اور اپنے باپ کے بعد صرف 12 برس کی عمر میں فرغانہ موجودہ ازبکستان کا حکمران بنا، مگر جلد ہی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ زندگی کی اگلی 3 دہائیاں اس نے وسطی ایشیا اور افغانستان میں اقتدار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جنگ و جدل میں گزاری۔ 1526 میں ابراہیم کو پانی پت کی جنگ میں شکست دے کر ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کیا، اور یوں 43 برس کی عمر میں اسے وہ موقع میسر آیا کہ وہ اس عظیم سلطنت کے حکمران کی حیثیت سے عیش و عشرت کی زندگی گزارے، مگر بدقسمتی سے صرف 47 برس کی عمر میں بیماری سے انتقال کر گیا، حالانکہ وہ جسمانی طور پر اتنا طاقتور تھا کہ 2 آدمیوں کو کندھوں پر اٹھائے پہاڑ پر چڑھ جایا کرتا تھا۔ بابر کا المیہ ہر انسان کا المیہ ہے۔ انسان فاتح عالم ہی کیوں نہ ہو، اس دنیا میں خواہشات کی تسکین نہیں پا سکتا۔ یہ چیز صرف فردوس کی اس بستی میں ممکن ہے جہاں موت، بیماری، غم و الم، محدودیت اور بوریت جیسی سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ یہ فردوس ہر باشعور انسان کا مقصود ہونا چاہیے، کیونکہ یہی انسان کی ہر خواہش کی ابدی تسکین کا واحد ممکنہ ذریعہ ہے۔ آل داؤد۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب وہ اللہ کی حمد اور تعریف کے نغمے گاتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ حمد میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت داؤد پر نازل ہونے والی کتاب زبور اسی حمد کا مجموعہ ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو عطا کی تھی۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ حضرت داؤد نے اللہ کی جو حمد کی تھی وہ اللہ ہی کی عطا تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ایک ایسا اعزاز ہے جو دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ اعزاز ہر ہمہ شمہ کو نصیب نہیں ہوتا۔ جس شخص کی نگاہ مذہب اور مذہبی ادب پر ہے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ مذہب کے نام لیواؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کا اعزاز بہت کم لوگوں کو حاصل رہا ہے۔ زیادہ تر مذہبی لوگ خدا کو مان کر بھی غیر اللہ کی عظمت، اپنے اکابرین کی بڑائی اور اپنے تعصبات میں زندہ رہے۔ اسی طرح خدا کو بھول جانے، اس کی نافرمانی کرنے اور اس کی ناشکری کرنے والے بھی اس عزت سے محروم رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کی عزت صرف انہی کو دی جاتی ہے جو لمحہ لمحہ اس کی یاد میں گم رہتے ہیں، جو اس کی خاطر اپنے ہر تعصب اور ہر فرقہ وارانہ وابستگی کو قربان کر دیتے ہیں، جو غیب میں رہ کر بھی ہر جگہ اس کی نعمت اور احسان کو دیکھ لیتے ہیں، جو پیغمبروں کو اپنے قومی فخر کے بجائے اللہ کے نبی کے طور پر دریافت کرتے ہیں، جو اس کی مرضی کو اپنی قوم پرستانہ سوچ اور جذبات و خواہشات پر غالب رکھتے ہیں۔ یہی گنتی کے وہ آل داؤد ہیں جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے اور ان کو حمد باری تعالیٰ کے لیے قبول کیا جاتا ہے۔ ان کے الہامی نغموں کے ساتھ آج بھی پہاڑ تسبیح کے گیت گاتے، پرندے حمد کے ترانے گنگناتے اور ابن آدم تکبیر بلند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ شان مسلمانی۔
پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر مصری چینل النہار کی ایک ویڈیو بہت مشہور ہوئی جس میں ایک جدید وضاقتہ کی لڑکی ایک خاتون اسکالر کا انٹرویو کر رہی تھی۔ یہ خاتون ڈاکٹر نوحہ سلفی پس منظر کی تھیں جو اب متشکک ہو چکی تھیں۔ چنانچہ اپنی اس موجودہ پس منظر کی بنا پر انہوں نے مذہب سے متعلق بڑے منفی خیالات کا اظہار کیا۔ مثلاً دوران انٹرویو ان خاتون اسکالر نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتی، آسمانی وحی کوئی چیز نہیں اور حضرت جبرائیل کی ہستی بس ایک کہانی سے زیادہ نہیں۔ اسی نوعیت کے کچھ اور خیالات کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ خیر، اس انٹرویو کی وجہ شہرت یہ نہیں بنی۔ اصل چیز جس نے اس انٹرویو کو مقبول کر دیا وہ یہ تھی کہ جدید وضاقتہ کی اینکر نے خاتون اسکالر سے کچھ سخت سوالات کیے، اسلام سے اپنی گہری عقیدت کا اظہار کیا اور آخرکار اس خاتون کو پروگرام سے ذلیل کرتے ہوئے نکال دیا۔ آج کے مسلمانوں کے جذباتی انداز فکر کی بنا پر ان میں اس طرح کی چیزیں بہت مقبول ہو جاتی ہیں، یعنی ایک فیشنیبل اینکر نے غیر اسلامی خیالات کی بنا پر کسی کو پروگرام سے نکال دیا۔ در حقیقت اس طرح کی چیزیں اسلام کا بدترین تعارف ہیں۔ یہ اسلام کا ایک ایسا تعارف پیش کرتی ہیں کہ گویا اس کے پاس اس طرح کی سطحی باتوں کا کوئی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ سوال کرنے والے پر گرج برس کر اس کا منہ بند کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے۔ اس پروگرام سے کسی کو اگر نکالنا چاہیے تو وہ ٹی وی اینکر ہے، اس لیے کہ 1 برس قبل یہ خاتون اینکر ایک مسلم اسکالر کو بلا کر اسی طرح آن ایئر ذلیل کر چکی ہیں۔ وہ عالم اس شرط پر پروگرام میں آئے تھے کہ اینکر اسکارف لیں گی، مگر اینکر نے لائیو پروگرام میں اسکارف اتار دیا اور سارے ناظرین کو یہ بتایا کہ یہ بزرگ جو 1000 پاؤنڈز لے کر اس پروگرام میں آئے ہیں مجھے پروگرام سے قبل بغیر اسکارف کے دیکھتے رہے ہیں۔ پروگرام سے قبل عالم کے ساتھ بغیر اسکارف لیے اس اینکر کی عالم کے ساتھ گفتگو بھی دکھائی گئی۔ اینکر اپنے پروگراموں کو مقبول بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ خاتون اینکر اگر سنجیدہ ہوتی تو خاتون اسکالر کو پروگرام میں بلانے سے قبل اس کا پس منظر معلوم کرتی، پھر کسی معقول صاحب علم سے اس طرح کے اعتراضات کا جواب سمجھ لیتی۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قرآن مجید میں علمی بنیادوں پر اس طرح ثابت ہے کہ کوئی معقول شخص کسی طرح اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی کتاب قسم اس وقت کی میں ان دلائل کو کچھ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک سادہ ترین دلیل یہ ہے کہ کوئی عام انسان چاہے وہ پیش گوئی کرنے کی کتنی ہی صلاحیت رکھتا ہو، مستقبل کے واقعات اتنی قطعیت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے۔ یہ پیش گوئیاں فرد، قوم اور بین الاقوامی حالات تینوں سے متعلق تھیں۔ مثلاً آپ نے قرآن مجید میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیش گوئی کی۔ آپ نے اپنی قوم کے متعلق بتا دیا تھا کہ جس وقت قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی اس کے بعد وہ خود اس سرزمین میں نہ رہ سکے گی۔ یہ دونوں پیش گوئیاں اس وقت کی گئیں جب مکہ میں مسلمانوں کے لیے جان بچانا دشوار ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے رومی سلطنت کی بدترین شکست کے زمانے میں یہ بتا دیا تھا کہ وہ عنقریب ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ سب کچھ بعینی ہی چند برسوں میں ہو گیا۔ ڈاکٹر نوحہ نے کہا تھا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی مصنف مستقبل کا ایسا صاف اور صحیح نقشہ کیسے کھینچ سکتا ہے؟ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، مگر اس خاتون اینکر نے یہ نہیں کیا۔ اس کے بجائے ایک اسکالر سے بحث کرتی رہی اور آخرکار اسے پروگرام سے نکال دیا۔ حالانکہ اگر وہ خود معقول جواب نہیں رکھتی تھی تو ڈاکٹر نوحہ کے اعتراضات سنتی اور اگلے پروگرام میں کسی اچھے اسکالر کو بلا کر اس سے جواب لے لیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے رویے مسلمانوں میں اس لیے مقبول ہیں کہ وہ جذباتی ہو جانے، اسلام اور پیغمبر اسلام سے اظہار عشق کرنے اور معترض پر فتوی بازی کرنے اور اسے قتل کر دینے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔
یہی سبب ہے کہ اس ویڈیو کے ذیل میں جو تبصرے آئے ان میں اطمینان سے کہا گیا کہ ڈاکٹر نوحہ کو قتل کر دینا چاہیے۔ خود ڈاکٹر نے جو چہرے کا پردہ کیے ہوئے تھی، پروگرام کے آغاز میں یہ کہا کہ وہ پردہ خود کو چھپانے کے لیے کیے ہوئے ہے کہ اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام علم و عقل پر اس درجے میں ثابت شدہ دین ہے کہ اسے کسی معترض کے اعتراض سے کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام کو اصل نقصان یہ انداز فکر پہنچا رہا ہے جو بے قابو جذباتیت سے عبارت ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں اسی جذباتی انداز میں بات کرنے والے لوگ بہت مقبول ہیں۔ آج یہی شان مسلمانی بن چکی ہے، جبکہ معقولیت کے ساتھ اسلام کی سچائی پیش کرنے والوں کی قدر و قیمت مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں۔ جینے کی سطح۔ انسان ایک انتہائی حیرت انگیز دنیا میں آنکھ کھولتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کرۂ ارض کو چھوڑ کر یہاں ہر جگہ موت کا راج ہے۔ پوری کائنات میں زندگی کی ایک رمق بھی نہیں پائی جاتی، مگر اس کرۂ ارض پر زندگی لاکھوں انواع کی شکل میں اپنا ظہور کرتی ہے۔ زمین پر پائی جانے والی زندگی کی تقریباً 87 لاکھ اقسام میں سے انسان وہ واحد نوع ہے جو بیک وقت عقل، وجدان اور ذوق جمال رکھتا ہے۔ ان تینوں کے ساتھ جب انسان دنیا پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ہر طرف تنظیم و ترتیب، مقصدیت اور جمال و کمال نظر آتا ہے۔ سورج، سمندر، فضا، ہوا، بادل، پہاڑ اور زمین مل کر حیرت انگیز طور پر انسان کی غذا کو تخلیق کرتے ہیں۔ یہ غذا گھاس پات نہیں ہوتی، بلکہ ان گنت ذائقوں کے پھل، سبزی، اناج اور پھر گوشت، دودھ، مرچ مسالوں کا ختم نہ ہونے والا دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ پھر انسان کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے پھول، سبزہ، چاند ستارے، صبح و شام، رنگ و روشنی، روپ اور خوشبو کی لامحدود دنیا آباد ہے۔ اس دنیا میں جینے کی ایک سطح جانور کی ہے، یہ کھانے پینے اور نسل کشی میں لگے رہنے کی سطح ہے۔ دوسری سطح فرشتوں کی سطح ہے، یہ صرف تسبیح اور عبادت کی سطح ہے۔ تیسری سطح انسان کی ہے، یہ نعمتوں پر حمد کے نغمے گانے، شکر گزاری کرنے، گناہ سے رکنے اور مشکلات پر صبر کرنے کی سطح ہے۔ اس سطح کا انسان اس دنیا کے حسن و لذت سے لطف اندوز ہوتا اور تڑپ کر مالک کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ نافرمانی سے رکتا اور رب کے لیے نفس کے تقاضوں کو دبا دیتا ہے۔ یہ مشکل پر اللہ کی رضا کے لیے حق پر ثابت قدم رہتا ہے۔ یہی وہ سطح ہے جس پر جینے کا بدلہ لامحدود جنت ہے۔ یہی وہ سطح ہے جس پر جینے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر۔ ٹیپ ریکارڈر دور جدید کی اہم ترین ایجادات میں سے ہے۔ آج کے جدید آلات کے بعد تو یہ اپنی اصل قدر و قیمت کھو چکا ہے، مگر 20ویں صدی میں یہ تفریح کا اہم ترین ذریعہ تھا۔ لوگ اپنی پسند کا میوزک، قوالیاں، تقریریں وغیرہ ریکارڈ کرواتے اور روزانہ ان کو سنا کرتے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر بظاہر تو ایک مشین ہے، لیکن یہ خاص قسم کے انسانوں کا بہترین تعارف بھی ہے۔ یہ انسان اپنے تعصبات کے اسیر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہر مجلس، ہر محفل اور ہر فورم پر ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ٹیپ ریکارڈر کی طرح ون وے کمیونیکیشن کا آلہ بن جاتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں سنتے اور کچھ نہیں سمجھتے، بس بولتے بولتے اور بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کے نقطۂ نظر کی غلطی کتنے ہی مدلل طریقے پر ثابت کر دیں، ان کے انداز فکر کی کجی کتنی ہی مثالوں سے واضح کر دیں، کتنے ہی معقول طریقے پر ان کے استدلال کے بخیے ادھیڑ دیں، آپ یہ دیکھ کر ششدر رہ جائیں گے کہ آپ نے انہیں جہاں پر چھوڑا تھا یہ وہیں سے اپنی گفتگو شروع کر دیں گے۔ ایسا لگے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا، اگر مجبوراً سنا تو کچھ سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ رویہ کوئی اور اختیار کرے تو قابل درگزر ہے، مگر جب ایک مسلمان مذہبی شخص اپنے تعصبات کی بنا پر اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے
تو وہ قیامت کے دن اپنی معافی اور درگزر کے تمام امکانات ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ اس کو کفار کے رویے کے طور پر بیان کرتا ہے اور اسی کو ان کے جہنم میں جانے کا سبب قرار دیتا ہے۔ سورۃ الملک آیت 10۔ حقیقت یہ ہے کہ حاملین قرآن کا جو گروہ ٹیپ ریکارڈر کی سطح پر زندگی گزارے گا وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے لیے پیش کر رہا ہے۔